السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست اور اس سے پیوستہ نشست میں بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ مسلمان مجموعی طور پہ کہاں کھڑے ہیں، امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ جہاں سے بات چھوٹی تھی وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں، اسی کی کچھ تھوڑی سی زیادہ تفصیل کرتے ہوئے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں یہ اسلامی تعلیمات کی خصوصیت ہے کہ وہ بیماری کا حل بنیاد سے بتاتا ہے، اس کا آغاز بنیاد سے کرتا ہے، مرض جہاں علاج بھی وہاں۔ چونکہ ہم اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہیں، اور جب بھی بقا کی بات آتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں بس ہمارا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ بھائی صاحب، اس سے بھی پہلا فکری وجود خطرے میں ہے۔ یہ بھی فکری بحران ہے کہ جب بھی بقا کی بات ہوتی ہے بندہ سمجھتا ہے کہ بس میرا وجود گیا۔ اس سے پہلے فکر ہے، فکر جائے گی وجود جائے گا، فکر نہیں جائے گی وجود نہیں جاتا۔ اسلامی تعلیمات امت مسلمہ کی بقا کہاں دیکھتی ہے؟ انسان کی انفرادی زندگی میں دیکھتی ہے، جو اجتماعی زندگی سے ہوتے ہوئے ریاستی زندگی پر نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ تو انسانی زندگی کے تین پہلو ہیں۔ ہاں بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے متاثر چل رہا ہے نا کام، تو بس پھر ایسے نہ دیکھو کہ میں ادھر ادھر ہو جاؤں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو انسانی زندگی کے تین پہلو ہیں، جس پہ پہلے بھی تھوڑی بہت بات ہو چکی ہے۔ انسانی زندگی کے ایک انفرادی پہلو ہے، اس انفرادی پہلو میں اس کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کا ایک دوسرا پہلو اجتماعی پہلو ہے، جس میں اس کا تعلق اس کے گرد و پیش سے، اشیاء سے، افراد سے، ماحول سے ہوتا ہے۔ اور انسانی زندگی کا تیسرا پہلو ریاستی پہلو ہے، جس کو میں عالمی پہلو کہتا رہا ہوں، زیادہ بہتر ریاستی پہلو ہے، جس میں فرد کی زندگی کا تعلق ریاست سے اور اس کے ضوابط اور دستور سے ہوتا ہے، جس کے تحت انسان نے اپنی انفرادی زندگی گزارنی ہے اور اجتماعی زندگی بسر کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایسے میں اسلام کی انفرادی زندگی سکھاتی ہے کہ خود سے برتاؤ کیسے کرنا، ایسے میں اسلام کی اجتماعی زندگی سکھاتی ہے کہ دوسروں سے برتاؤ کیسے رکھنا، اور پھر اسلام کی ریاستی زندگی سکھاتی ہے کہ اس برتاؤ کو ریاستی سطح پہ غلبہ کیسے دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور قابل لحاظ بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کے یہ تینوں پہلو ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ انفرادی زندگی اجتماعی زندگی کو متاثر کرتی ہے، اجتماعی زندگی ریاستی زندگی کو متاثر کرتی ہے، ریاستی زندگی اجتماعی زندگی کو متاثر کرتی ہے، پھر اجتماعی زندگی نیچے انفرادی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے اسلام اور ایمان ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام، ایمان اندرونی اعمال کا نام۔ اسلام میں طاقت آ جائے وہ اندر جائے بغیر نہیں رہتا، ایمان کے اندر طاقت ہو وہ باہر چھل کے بغیر نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح کس پہ بات ہو رہی تھی میری؟ انفرادی زندگی۔ انفرادی زندگی میں طاقت ہو اجتماعی زندگی میں گھستی ہے، اسی میں طاقت ہو تو وہ ریاستی زندگی میں گھستی، طاقت بھلے کیسی بھی ہو۔
اچھی ہو تو اچھی طاقت جائے گی اور بری طاقت ہو تو بری طاقت ٹرانسفر ہوگی. یہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ قابل لحاظ بات یہ ہے تینوں زندگیوں میں اہم ترین زندگی انفرادی زندگی ہے, جس کی سہولت کے لیے, میرے الفاظ کو نوٹ کر لیجیے گا, جس کی سہولت کے لیے اللہ نے اجتماعی اور ریاستی زندگی تشکیل دے رکھی ہے. اصل زندگی کون سی ہے؟ فرد کی انفرادی زندگی, جس کو سہولت دینے کے لیے اللہ نے ریاستی زندگی اور اجتماعی زندگی تشکیل دے رکھی ہے. تو اصل مسئلہ فرد کی انفرادی زندگی کا ہے. ریاستی زندگی کیوں ہے؟ فرد کو سہولت ملے. اجتماعی زندگی کیوں ہے؟ فرد کو سہولت ملے. تو مرکز تو فرد کی انفرادی زندگی ہوئی. اس پہ غور کرنا ہے. اس نقطے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے اقامت دین کا مفہوم غلط لیا جاتا ہے. تھوڑا سا اشارہ کر دوں, الشیء بالشیء یذکر, بات سے بات نکلتی ہے, اشارہ کر کے آگے جاؤں گا, اگرچہ موضوع سے زیادہ تعلق نہیں لیکن تعلق ہے بھی. اقامت دین, لوگ دین کو لیتے ہیں, اقامت کو نظر انداز کرتے ہیں. کبھی اقامت کو لیتے ہیں, دین کو نظر انداز کرتے ہیں. اقامت اقامت اقامت, نیچے دین کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ہجوم اکٹھا کرتے ہیں. ہم نے اقامت دین کا کام کرتے ہیں, اس میں زندیق, مرتد, دشمنان صحابہ, دشمنان ختم نبوت سب کو اکٹھا کرتے ہیں, ہجوم بناتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دین کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ. آپ نے فرد کی انفرادی زندگی کو نظر انداز کیا ہے جو اصل ہے, اور آپ اس کی ریاستی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ آپ نے اقامت کو سب کچھ سمجھ لیا, دین کو نظر انداز کر دیا. اور دوسری طرف لوگ دین کو سب کچھ سمجھ کر دین کی اقامت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ نمازی بھی ہوتے ہیں, وہ پرہیزگار بھی ہوتے ہیں, وہ روزہ دار بھی ہوتے ہیں, وہ حاجی بھی ہوتے ہیں, وہ سب کچھ ہوتے ہیں. جب ان سے بات کی جائے کہ یار آپ خود سے اتنا اچھا برتاؤ رکھتے ہیں, معاشرے سے اتنا اچھا برتاؤ رکھتے ہیں, اس برتاؤ کو غلبہ دینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں یہ خود ہی ہو جائے گا, اللہ نے وعدہ کیا. صرف نمازیں پڑھنے سے, حج کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے, روزہ رکھنے سے اسلام کو غلبہ نہیں ملتا, اس کے لیے الگ سے کوشش کرنی پڑتی ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اگلے کو دین کو لے کر اقامت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ایک نکتہ تھا, ویسے یہاں میں نے بتا دیا, اس لیے میں نے لفظ یہ استعمال کیا. فرد کی انفرادی زندگی کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریاستی زندگی اور اجتماعی زندگی تشکیل دے رکھی ہے. یہ تو اس کے تین پہلو ہو گئے, انفرادی, اجتماعی اور ریاستی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اسی انسان کی جو زندگی کی یہ تین پہلو ہیں, اس کے ہر پہلو کے 4 مراحل ہیں. وہ 4 مراحل یکساں ہیں جو سورۃ العصر میں بیان ہے. ہر پہلو کے 4 مراحل ہیں, تو 3 4 کتنے ہو گئے؟ 12. کل 12 مراحل ہو. یہ سمجھانے کا میں ایک طریقہ کار میں نے آپ کے سامنے رکھا. سمجھ رہی بات؟ یہ کل 12 مراحل انسانی زندگی کے 12 پہلو ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ زندگی کا وہ نقشہ ہے جس کی مدد سے بندہ اپنی خوبیوں کا, کمزوریوں کا پتہ لگا سکتا ہے, اپنی سمت کا پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے, اس کا سفر کس سمت میں ہو رہا ہے. وہ خوبیوں کو ترقی دے, کمزوریوں کو پکڑ کے نیچے گرا ہے. یہ ایک نقشہ ہے 12 پہلوؤں کا, جس پہ بات کر کے انشاءاللہ پھر آگے اس پہ تبصرہ کریں گے. تو انسانی زندگی کے ان 3 پہلوؤں کے 4 مراحل ہیں. 4 ہر پہلو کے 4 مراحل ہیں. ایمان, عمل, دعوت, صبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ انسان کی زندگی کے جو 3 پہلو ہیں, ہر پہلو کے یہ 4 مراحل ہیں. لیکن سب سے اہم ترین مرحلہ کون سا؟ ایمان. اس کے بغیر باقی 3 مرحلوں کی کوئی وقت ہی نہیں.
ایمان اصل مرحلہ ہے، اس کے بغیر باقی 3 مرحلوں کی کوئی ذرہ برابر وقت نہیں ہے۔ عمل ایمان کے بعد ہوگا اور ایمان کے مطابق ہوگا، اور دعوت ایمان اور عمل کے بعد ہی مؤثر ہوگی۔ میں نے مؤثر کا لفظ استعمال کیا، وگرنہ تو بندہ بے عمل بھی ہو تو اس کو دعوت دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑے فرشتے ہیں، آپ بڑے گناہگار ہیں، نہیں۔ ترجیحات کی ترتیب یہی ہے، عمل ایمان کے بعد ہوگا، ایمان کے مطابق ہوگا، اور دعوت ایمان اور عمل کے بعد مؤثر ہوگی، اور پھر صبر تو چوتھے مرحلہ پہ ہوتا ہے کہ ایمان ہو، عمل ہو، دعوت ہو، تو پھر صبر کی صورت سامنے آتی ہے۔ وہ صبر کتنا ہوگا، کیسا ہوگا؟ وہ ایمان، عمل اور دعوت کے حساب سے ہوگا۔ جس کوالٹی میں، جس کوانٹٹی میں، جس مقدار میں، جس معیار میں ایمان ہے، عمل ہے، دعوت ہے، اسی معیار اور اسی مقدار میں مشکلات آتی ہیں، پھر اس پر صبر ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑا، اس کے بعد وہ لوگ مصائب سے دوچار ہوں گے، مشکلات سے، آزمائش سے، جو انبیاء کے جتنے ہی زیادہ نقش قدم پہ ہوں گے۔ وہی میں نے کہا صبر کس حساب سے؟ ایمان، عمل اور دعوت کے حساب سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ 3 پہلوؤں میں اصل پہلو انفرادی زندگی ہے، 4 مرحلوں میں اصل مرحلہ کون سا ہے؟ ایمان کا مرحلہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ مرکزیت فرد کی انفرادی زندگی کے ایمان کو حاصل ہے۔ مرکزیت اسلام میں فرد کی انفرادی زندگی کے ایمان کو حاصل ہے، باقی ساری چیزیں اس کی سہولت کے لیے، ساری اس کی سہولت کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ان 12 مرحلوں پہ میں تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دیتا ہوں 1 بائی 1، اس کے بعد تھوڑا سا آپ بھی اپنا جائزہ لیں، میں بھی اپنا جائزہ لوں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تو انسان کی جو انفرادی زندگی ہے اس کے 4 مرحلے ہو گئے۔ انفرادی زندگی کا پہلا مرحلہ ایمان، دوسرا مرحلہ عمل، تیسرا مرحلہ دعوت، یہ آہستہ آہستہ میں بات کو کھولتے چلے جاؤں گا، اور چوتھا مرحلہ صبر۔ فرد کی انفرادی زندگی جب تک اس میں ایمان نہیں آتا اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اور عمل آئے گا تو دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی، پھر ایمان اور عمل دعوت ملیں گے تو مشکلات آئیں گی، صبر کرنا بھی ہوگا، صبر سہنا آسان بھی ہوگا، وگرنہ بندے ایک کال پہ سرنڈر ہو جاتا، کوئی اوقات نہیں ہوتی بندے کی۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، آگے جائیں گے تو تقابل میں چیزیں کھلیں گی۔ تو انسان کی انفرادی زندگی کے یہ 4 پہلو ہوئے، ایمان، عمل، دعوت، صبر۔ اب اجتماعی زندگی کے 4 پہلو یہی ہیں۔ تو اجتماعی زندگی کسے کہتے ہیں؟ دوسروں سے برتاؤ کا نام۔ اجتماعی زندگی دوسروں سے برتاؤ کا نام ہے۔ اب اجتماعی زندگی میں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندے کے ہر برتاؤ میں ایمان چھلکے، ایمان کی نمائندگی ہو، ایمان کا پیغام ملے، بھرپور طریقے سے ایمان سامنے آئے، ہر برتاؤ سے پتہ چلے کہ یہ بندہ وہ ہے جو ایمان پر سودا کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک نماز میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، ایک نماز اللہ کے ولی پڑھتے ہیں، بڑے بزرگان دین، علماء، مشائخ پڑھتے ہیں، ایک نماز صحابی پڑھتا ہے، ایک نماز خلفائے راشدین پڑھتے ہیں، اور ایک نماز حضور پڑھتے ہیں۔ عمل وہی ہے، لیکن ایمان کی طاقت میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو اجتماعی زندگی میں عمل، سمجھ آئیے، یہ تو میں نے انفرادی بھی مثال دے دی، اجتماعی بھی بن جاتی ہے، جیسے جماعت کی نماز۔ یہ تو صرف میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بتائی۔
تو ہر برتاؤ سے، بندے کے اجتماعی زندگی کے ہر برتاؤ سے ایمان چھل کے، وگرنہ تو بڑے بڑے اچھے اعمال ایمان کا سودا کر کے بھی ہوتے ہیں. بندہ ایمان کا سودا کر لیتا ہے، بڑے بڑے اچھے اعمال کرتا ہے اور پھر لنگر کھول دیتا ہے. نہیں کرتا. یہاں سے اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کے جاتے ہیں اور باہر پھر کروڑوں اربوں ڈالر اکٹھے کر لیتے ہیں، پھر وہ ماشاءاللہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ سارا ان کا عمل کیا ہے؟ برتاؤ ایمان کا سودا کر کے ہے. اگر میں اسی بات کو سمجھاؤں تو ایک شعر ہے جس کا پہلا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا، دوسرا یاد ہے. اے مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. واقعی یہیں سے نکلا ہے، تمہیں تو سارا کچھ یہیں سے ملا. تم سے زیادہ کس کو یقین ہوگا؟ چشمے ادھر سے ہی نکلتے ہیں. تو اے مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، استعارہ ہے نا کمال کا. پتہ نہیں اس کا پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا، بڑا کمال کا شعر ہے جس کو ہمارے اعمال نے برباد کر کے رکھ دیا. اے مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اب یہاں جو وہ برتاؤ کر رہا ہے، اس برتاؤ میں اس کا یقین آسمان کو چھو رہا ہے. صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی میں جو برتاؤ ہے وہ اتنا بھرپور ہو کہ اس سے ایمان چھلک کے باہر آئے، جیسے پانی گلاس سے باہر چھلکتا. یہ ہے اجتماعی زندگی میں ایمان. اور پھر اجتماعی زندگی میں عمل کہ دعوی ایمان کے مطابق عمل نظر آئے، بے عملی نظر نہ آئے. معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ملازمت میں، تجارت میں، زراعت میں، کسی بھی زندگی کے شعبے میں وہ بے عمل ہرگز نہ دکھے. اجتماعی زندگی میں عمل اور ایمان یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایمان کوئی حصی چیز نہیں جو آپ کو نظر آئے یار یہ ایمان ہے. ایمان اعمال میں دکھتا ہے، ایمان اعمال میں دکھتا ہے. وگرنہ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ عمل ہے، لیکن یہ عمل ہمارے ایمان کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے. ایمان الگ سے کوئی حصی چیز نہیں، وہ معنوی چیز ہے. وہ ایمان کے مظاہر اعمال ہے، وہ عمل میں وہ ایمان نظر آتا ہے. ہم جیسا عمل کرتے ہیں اس سے ہمارے ایمان کو لوگ تول رہے ہوتے ہیں، اس کو ناپ رہے ہوتے ہیں. تو عمل سے پتہ چلتا ہے. تو اجتماعی زندگی میں ایمان کو الگ رکھیں اور اجتماعی زندگی میں عمل کو الگ رکھیں. ایک بندہ ایمان کا سودا کرتے ہوئے عمل کرتا ہے اور ایک بندہ ایمان کا سودا نہ کرتے ہوئے عمل کرتا. آپ ابھی اگر انڈیا سے کیا کہتے ہیں معاہدہ کر لیں، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے تو ٹینکوں اور سب تمام چیزوں کو زنگ لگا ہوا ہے. کہا ہے نا ایک بندے نے جس کے بارے میں آ رہا ہے. تو جن کے بارے میں افواہیں چلتی ہیں نا کئی دفعہ پھر مفت میں نہیں چلتی. ہماری تو ساری چیزوں کو زنگ لگا ہوا، ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے. اب اس بنیاد پر جو برتاؤ کریں گے وہ برتاؤ بتائے گا کہ آپ کے ایمان کی سطح کیا ہے. آگے چلتے ہیں. اجتماعی زندگی میں دعوت. اجتماعی زندگی میں بندہ اپنے آپ کو اس مقام پہ، اس منصب پہ رکھے کہ اس کے ایک ایک عمل سے بندوں کو دعوت ملے. ایک ہے ویسے ایمان و عمل سے دعوت ملے. بندہ میرے ایمان کو دیکھتا ہے، آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے، آپ کے عمل کو دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے. جیسے انگریز جب مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو اس طرح بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک ہے ایمان و عمل سے خود بخود دعوت کا ملنا، لیکن ایک ہے ایک مسلمان کا شعوری طور پر اپنے ایمان اور عمل کو دعوت کے منصب پہ رکھ کے چلنا. یہ آج ناپید ہے ہمارے مسلمانوں میں. مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، ایمان بھی ہے، لیکن اپنے ایمان اور اپنے عمل کو دعوت کے منصب پہ رکھ کے نہیں چلتا. اگر وہ دعوت کے منصب پہ رکھ کے چلے تو جتنی تاثیر ہے وہ 100 سے ضرب کھا جائے. ایک ہے ایمان سے خود بخود دعوت ملے، عمل سے خود بخود دعوت ملے. ایک ہے بندہ اپنے ایمان اور عمل کو شعوری طور پر دعوت کے منصب پہ رکھ کے چلے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ فرق ہے کہ جس طرح بندہ کاروبار میں
اپرچونٹیز کو تلاش کرتا رہتا ہے، بہترین کاروباری مواقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اور اسی طرح جو بیچارے کو ملازمت نہیں ملتی وہ ہر وقت اخبار کے تراشے اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی اپرچونٹی ہم سے ضائع نہ ہو. سمجھے بات کی؟ تو اجتماعی زندگی میں داعی کا یہی کردار ہوتا ہے. جب وہ اپنے ایمان اور اپنے عمل کو دعوت کے مقام اور منصب پہ رکھ کے چلتا ہے نا، وہ ہر وقت اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں وہ اپنے ایمان سے بھی دعوت دے اور اپنے عمل سے بھی دعوت دے. وہ ہر وقت دعوت کا سیرہ تلاش کرتا رہتا ہے. اس کی بہترین مثال نبی کی بھی ہے، امتی کی بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، جیل کی زندگی اجتماعی زندگی ہے نا. خواب پوچھنے کے لیے 2 آگے، اب ضرورت تو پڑ گئی ان کو، بٹھا دیا اور تسلی بھی دے دی، کھانا آنے سے پہلے پہلے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اور فوراً تبلیغ شروع کر دی. آغاز بھی ایمان سے کیا، 4 مرحلوں میں آغاز بھی ایمان سے، اور اس موقع پر اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں. میں تو نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. ایسے موقع پر تعارف پھر تعریف نہیں بنتی، کروانا پڑتا ہے، اور کروانا چاہیے. سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. خصوصاً ایسے مغرب زدہ ماحول کے اندر آپ کہیں سادے کپڑے پہن کے کسی بھی جگہ چلے جائیں نا، تو اگلا آپ کو جوتی خریدنے گئے تو پہلے آپ کی جوتی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس نے کیسی پہنی ہے. کپڑے خریدنے چلے جائیں تو وہ آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر جج کرتا ہے کہ اس کو میں نے کیسے کپڑے دکھانا ہے. بہت سی ضرورتیں بندے کے لاحق ہوتی ہیں، تو کہیں پھر خود آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے. تو پھر بندے سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے یار. وگرنہ یہاں جس کی 2 مرلے کی اوقات نہیں ہوتی، وہ باہر ایسے چلتے ہیں، ایسی چلتی ہیں جیسے ان کی کسی پوش شہری میں 4 کنال کی کوٹھی ہے. یہ کیا ہے؟ تصنع ہے. تو بات ہو رہی تھی، یوسف علیہ السلام نے موقع تلاش کیا، بات شروع کر دی. یہ ہوتا ہے اجتماعی زندگی میں بندے کا کام کہ وہ اپنے ہر کام کو دعوت کے منصب پہ رکھ کے چلتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ یاسین کے اندر 2 نبی انہوں نے کام کیا، ان کا ساتھ دینے کے لیے بندہ آ گیا، اس نے فوراً نبیوں کی سائیڈ لی اور نیوٹرل سا بن کے کہا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر اپنا ایمان بھی ظاہر کر دیا، آخر شہید ہو گیا. وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. آپ دیکھ لیں تو یہ کیا تقاضا ہے کہ اجتماعی زندگی میں بندہ داعی نظر آئے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ تو صرف اشارے کر رہا ہوں، کم وقت ہے، میں نے زیادہ بات کرنی ہے، میں آگے چلتا ہوں. اسی طرح اجتماعی زندگی میں بندے کو صابر نظر آنا چاہیے. انفرادی زندگی میں صابر نظر آنا پھر بھی آسان ہے، اجتماعی زندگی میں صبر بہت مشکل ہے. ایک مشکل میرے اپنے ہاتھ کی وجہ سے مجھ پہ آئی ہے، تو صبر نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ کسی جگہ گلہ کروں گا. لیکن ایک مصیبت اگر میرے بھائی کی وجہ سے آتی ہے، میرے باپ کی وجہ سے آتی ہے، میری بہنوں کی وجہ سے آتی ہے، میرے چاچے ماموں کی وجہ سے آتی ہے، میرے دوست کی وجہ سے آتی ہے، میں جس پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہوں اس کی وجہ سے آتی ہے، یہ صرف اجتماعی زندگی کے صبر کو سمجھا رہا ہوں. تو اسلام اجتماعی زندگی میں بھی صبر کو چاہتا ہے، آپ صابر ہوں. پھر صبر کی مختلف قسمیں آگے چلتے ہیں. اسی طرح یہ 4 پہلو مکمل ہو گئے. اب ریاستی زندگی کے 4 پہلو کو دیکھ لیں. ریاستی زندگی میں ایمان نظر آنا چاہیے. ریاستی زندگی میں ایمان نظر آئے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ریاستی زندگی میں ایمان کیسے دکھے گا؟ صرف 4 تصورات کو لے لیں آپ. انتخابات کو لے لیں، پھر مقننہ کو لے لیں، پھر عدلیہ کو لے لیں، پھر انتظامیہ کو لے لیں. یہی 4 چیزیں اگر بالکل اسلام کے مطابق ہیں تو اس کا مطلب ریاستی زندگی میں لوگ ایمان پر ہیں. اگر یہ 4 چیزیں ایمان سے متصادم ہیں تو اس کا مطلب ریاستی سطح پر لوگ ایمان کی پوزیشن پر نہیں ہیں. پڑھتے ہی بڑی نمازیں، روزے، حج، سب کچھ، لیکن جب ریاستی زندگی کا مسئلہ آ جائے وہاں وہ ڈور ہو جاتے ہیں. وہاں کہتے ہیں یہی نظام ٹھیک ہے جس میں 100 گدھے کو منتخب کرتے ہیں،
لیکن 10 جو اہل الرائے ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ نماز پڑھنے والے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ پھر جب آپ نے آغاز ہی غلط کر دیا تو یہی جو انتخابات ہے اس کی پوزیشن کہاں چلی جاتی ہے؟ مقننہ میں۔ آپ مقننہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ریاستی زندگی پر آپ کو مومن نظر آنا چاہیے۔ ایمان کا مطالبہ ہے کہ آپ کہیں بھی ایمان کا سودا نہ کریں۔ اسی پارلیمنٹ میں ختم نبوت کا سودا ہوا کہ نہیں؟ اسی پارلیمنٹ میں ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوا کہ نہیں؟ کہاں گیا ریاستی زندگی سطح پر ایمان؟ یہ صرف مثال دے کے سمجھا رہا ہوں ایک بات کو، 12 پہلو زندگی کے، سمجھ آئیے۔ اسی طرح آپ عدلیہ کی طرف آ جائیں، اس پر بات کروں پھر پر جلتے نہیں کروں گا نا، یہ تو میرے مفاد کا مسئلہ آ گیا۔ دادا کیس دائر کرتا ہے، پوتے کو بھی نصیب نہیں ہوتا، یہ کوئی نظام ہے؟ اس نظام کی پچ جب تک آپ نہیں لپیٹیں گے، خدا کی قسم مظلوم کو انصاف نہیں مل سکتا۔ جو مرضی آپ ٹل لگا لیں، رعایت فرشتے ہوں، حکمرانی حضرت عمر فاروق کی ہو، اور قانون پاکستان کو، خدا کی قسم حضرت عمر بھی نہیں چل سکتے۔ حضرت عمر بھی اس پورے نظام کی صف کو لپیٹ دیں گے، محمد رسول اللہ کا نظام لائیں گے، تب وہ چلیں گے۔ رعایت جتنی مرضی اچھی ہو، حکمران ابو بکر صدیق ہوں، قانون اطاعت ہی درست نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس حکمران نے قانون سے باہر تو نہیں نکلنا نا۔ یہی آپ انتظامیہ پہ چلے جائیں، یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے بچے جلدی پاس کرتے ہیں، ان کا دماغ تھوڑا سا خالی ہوتا ہے جلدی، باہر کی ادھر ادھر کی شہری بچوں کی طرح چیزیں نہیں ہوتی، وہ رٹا اچھا لگا لیتے ہیں، مقابلے کے امتحان پاس کرتے ہیں۔ انگریز نے جو طریقہ کار بنایا ہے کہ بی اے کرنے کے بعد چند مضامین میں آپ اچھی طرح رٹ کے امتحان دے دیں اور پورے انگریز بنے، آپ کی انگلش اتنی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ معیار انگلش ہے، تو آپ نے سارا نیچے سے کام خراب کیا ہے۔ جہاں سے انتخاب ہوتا ہے آپ اوپر تک چلے جائیں۔ تو شریعت کہتی ہے آپ ریاستی زندگی میں بھی آپ کا ایمان نظر آئے، اور دوسرا ریاستی زندگی میں عمل نظر آئے۔ ریاستی زندگی میں عمل دکھے۔ اب ریاستی زندگی میں ایمان کے بارے میں کتنی خطرناک ترین آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ خدائی قوانین کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ایک آیت میں ظالم ہیں، ایک آیت میں فاسق ہیں۔ یہ تو شکر کریں ہم بچے ہیں۔ جس کا ذہن یہی ہو خدا کا قانون غلط ہے، انسان کا جو قانون بنا ہے وہ صحیح، وہ اس پر فیصلہ کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن جس کا یہ ذہن نہیں ہے، وہ کہتا نہیں خدا کا قانون اٹل ہے، لیکن وہ ملکی قانون سے مجبور ہو کے ملکی قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کو غلط سمجھتا ہے، مسلمان رہے گا لیکن خالص مسلمان نہیں رہے گا، وہ فسق کے اور ظلم کے حدود میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے 3 آیتیں لائی ہیں، کہیں کافر کا، کہیں ظالم کا، کہیں فاسق کا، اس کی درجہ بندی ہے۔ شکر کریں میں اور آپ بچ جاتے ہیں، ورنہ بچے بھی نہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ریاستی زندگی میں بھی اللہ عمل نظر آنا چاہیے، عمل۔ بندہ ایمان کا دعویٰ کرے لیکن وہ مقننہ میں بیٹھا ہے، وہ عدلیہ میں بیٹھا ہے، وہ انتظامیہ میں بیٹھا ہے، وہ انتخابات کے زور پر پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، اور اعمال اس کے کافرانہ اگر ہوں، ظالمانہ اگر ہوں، فاسقانہ اگر ہوں، تو پھر نتائج نکلیں گے؟ نہیں۔ یہ صرف 12 مراحل سمجھا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے عمل۔ آگے ریاستی زندگی میں دعوت۔ انفرادی زندگی میں دعوت پھر بھی آسان ہوتی ہے، اجتماعی زندگی میں دعوت پھر بھی آسان ہوتی ہے کہ میں اور آپ اکٹھے ہو گئے، دوستوں کو دعوت دے دی، اولاد کو دعوت دے دی، مسجد سے مسجد چلے گئے، دعوت دے دی۔ ریاستی زندگی میں دعوت، ایک بندہ وزیر ہے، کونسلر ہے، ایم پی ہے، ایم این اے، اپنے اپنے نوکر ہے، شاہی نوکر ہے، سپاہی ہے، جرنیل ہے، قاصد ہے، قاضی ہے، یہ ساری ریاستی زندگی ہے نا، ایک کلرک سے لے کر کلرک بادشاہ تک پوری ریاستی زندگی ہے۔ ریاستی زندگی میں بندہ داعی ہو، اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر چلے،
نہ اس کو شرم آئے، نہ وہ کسی کے رعب کا شکار ہو، نہ ہچکچاہٹ محسوس ہو، نہ احساس کمتری ہو، نہ احساس برتری ہو۔ ریاستی زندگی میں وہ وزیر اعظم کو بھی دعوت دے، وہ خود اہل کار ہے، ریاست کا ایک ریاستی فرد ہے، لیکن وہ دعوت دے رہا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسلام یہی چاہتا ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرعون بیک وقت وہ بادشاہ بھی تھا، جلاد بھی تھا، قاضی بھی تھا، سب کچھ تھا، ایسا ہی ہے، لیکن اس کے دربار میں ایک بندہ مسلمان ہو چکا تھا، اور مسلمان بھی کیسا، موقع ملا تو اس نے دعوت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قتل کا فیصلہ ہوا تو اس نے مخالفت کی، کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو جس کا گناہ صرف یہی کہ میرا پروردگار، میرا کارساز، میرا مالک، میرا اللہ، میرا سسٹینر، میرا پرووائڈر صرف ایک اللہ ہے، میرا حاکم صرف ایک اللہ ہے، اور وہ بے دلیل بات نہیں کرتا، وہ تمہارے پاس دلائل اور معجزات اور واضح تعلیمات لے کر آیا ہوا ہے۔ یہ ہے ریاستی زندگی میں دعوت کا کام۔ بندہ انفرادی زندگی میں بہادر داعی بن جاتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی بن جاتا ہے، لیکن جب ریاستی زندگی میں دعوت کا کام آتا ہے اس کو اپنے مفادات ہلاک ہوتے ہوئے دکھتے ہیں، وہاں ریاستی زندگی میں وہ داعی نہیں بنتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، باس ناراض ہو جائے گا، وزیر اعظم ناراض ہو جائیں گے، اس کو میرے مسلک کا پتہ چل جائے گا، اس کو میری سوچ کا پتہ چل جائے گا، وہ کہے گا بڑے ریجڈ قسم کے لوگ ہیں، اس کو تو آگے ترقی نہیں دینی چاہیے۔ اور ریاستی زندگی میں دعوت نظر آئے، اور پھر ریاستی زندگی میں صبر نظر آئے۔ اگر ریاستی زندگی میں ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے اور دعوت بھی ہے تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا نا بھائی۔ نوکر سے کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک، نوکر سے لے کر شاہی نوکر تک، نوکر شاہی، قاصد سے لے کر قاضی تک، سپاہی سے لے کر جرنیل تک، بندہ اصول پہ ڈٹ جائے۔ یہ ریاستی اہلکار ہے نا سارے کے سارے، ڈٹ جائے اصول پہ، یہ ہے ریاستی زندگی میں صبر نظر آئے۔ نہ مقننہ نظریے ضرورت پر عمل کرے، نہ عدلیہ کرے، نہ انتظامیہ کرے، نہ انتخابات غیر شرعی اصول کے مطابق ہوں، اور اس پر جو مشکلات آئیں، آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی، مالیاتی اداروں کی، اندرونی بیرونی سارا کچھ، خود اندرونی قوت نظریہ ضرورت کے پیچھے پڑ جاتی، نہیں صاحب تم نے ایسے کرنا، کہ ڈٹ جائے۔ ریاستی زندگی میں صبر نظر آئے۔ اور ایسے اشخاص ہیں جو آئے ریٹائرڈ ہو گئے، گوشے نشینی میں چلے گئے ہیں، کچھ کم گئے ہیں کچھ زیادہ گئے ہیں، لیکن آج ان سے جب ہماری انفرادی نشست ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی کارگزاری ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم کس مقام پہ کہاں کیسے ڈٹے تھے۔ بندے کو حیرت ہوتی ہے خدا کی قسم کہ پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہوتا ہے، پس پردہ کیا ہوتا ہے، سامنے کیا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ریاستی زندگی میں دعوت صبر بھی نظر آئے، اور یہ صبر جب ایمان عمل دعوت صحیح طریقے سے ہوگی صبر ملے گا، اور صبر بھی پھر صبر علی المصیبت تب ملے گی، مصیبت پہ صبر تب ملے گا جب بندہ پہلے سے ہی گناہوں سے صبر کر رہا ہوگا اور نیکی کے اوپر صبر کر رہا ہوگا۔ صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں، صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، ڈٹ جانا، اصول پہ سودا نہ کرنا، صبر علی الطاعہ، نیکی پر ڈٹ جانا، پیچھے نہ ہٹنا، صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ بندہ ڈٹتا کب ہے؟ جب وہ ایمان عمل دعوت شریعت کے اصول کے مطابق کرے، گناہوں سے بھی بچے، نیکی پر بھی اترتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کو بندے کو اپنی اولاد کے قتل کی بھی دھمکی ملے تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ پچھلے ادوار میں ایسا ہوا ہے، اسی ادارے کے بعد افراد کے ساتھ ہوا ہے کہ اکلوٹے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دی گئی۔ پہلے توڑا دیا گیا سانپ کو، سانپ نے توڑا قبول نہیں کیا تو پھر کوڑا دکھایا گیا، تیرا اکلوتا بیٹا، اسے مار دیں گے۔ اجتماعی زندگی میں صبر کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ مشکلات سے میری اور آپ کی حفاظت فرما۔ یہ ہیں جی کل 12 مراحل، ٹھیک ہے؟ یہ زندگی کا پورا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہر بندہ ان 12 مراحل کو دیکھتے ہوئے،
چاہے وہ قاصد ہے، کلرک ہے، بادشاہ ہے، صدر ہے، بیوروکریٹ ہے، قاضی ہے، قاصد ہے، کوئی بھی ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کر سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے کہ وہ اس وقت کس سطح پہ کھڑا ہے، کون سی خوبیاں اس کے اندر ہیں جس کو ترقی دینی ہے، کون سی خامیاں اس کے اندر ہیں جس کو اس نے نیچے لانا ہے، تنزل کی طرف لانا، پھر آگے بڑھنا۔ اب اس مختصر سے وقت میں تو محاسبے کی بات ہی نہیں ہو سکتی، اجمالی بات کر دیتا ہوں، لیکن یہ 12 مراحل کا نقشہ، یہ ABC کی طرح ہر مسلمان کو ازبر ہونا چاہیے، ازبر۔ وہ 12 مراحل کا نقشہ رکھ کے خالی ان 12 مراحل کو دیکھ ہی لے، یقین کرے میرے سمیت ہر بندہ پن پوائنٹ کر لیتا، سیدھے جا کے وہاں پہنچتا ہے جہاں وہ کمزور یا وہاں تگڑا ہے۔ خوبیوں پر شکر کریں گے اور خامیوں پر آپ فکر کریں گے۔ یہ 12 مراحل کا نقشہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ اب جو اس کی تھوڑی سی اجمالی منظر کشی ہے وہ میں 2 پہلو سے کر دیتا ہوں، 3 پہلو سے الگ اور 4 پہلو سے الگ۔ تھوڑی سی اجمالی منظر کشی کر دوں، آگے ٹائم ملے گا تو پھر آگے بھی چلیں گے، کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے یار میں کہاں کھڑا ہوں، آخر آج تک میں نے سرجنوں کی طرح اپنا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا؟ میں اور آپ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے ہیں، میرے سمیت ہر بندہ، جب تک وہ ایک ماہر سرجن کی طرح اپنا پوسٹ مارٹم نہیں کرتا۔ کرے اپنا پوسٹ مارٹم، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا، وگرنہ جب اللہ پوسٹ مارٹم کریں گے تو پھر وہاں کوئی موقع، آج ہم میرے اور آپ ہر بندہ اپنا پوسٹ مارٹم کرے تو بڑا موقع ہے سدھرنے کا، سلجھنے کا۔ کوئی زندگی میں ایسا گناہ نہیں جس سے واپسی نہ ہو سکے، یہاں تک کہ کوئی اللہ کو گالی دے دے پھر بھی واپسی ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ اتنا وسیع ہے، لیکن آج پوسٹ مارٹم کریں بس، ورنہ موقع نہیں ہے۔ تو اسی پوسٹ مارٹم کو سامنے رکھتے ہو تھوڑی سی میں اجمالی منظر کشی سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے 3 پہلو کو دیکھتے ہیں، انفرادی زندگی کو دیکھ لیں۔ انفرادی زندگی کا تعلق فرد کا اپنی ذات سے برتاؤ ہوتا ہے، تو میرے سمیت ہر بندہ سوچ لے اس کا اپنی ذات سے برتاؤ ظالمانہ ہے عادلانہ؟ کوئی کہے گا نہیں یار میں تو ناشتہ کر کے آیا ہوں، آپ یہاں چائے بھی پی رہے ہیں، ابھی جا کے کھانا بھی کھائیں گے، بڑا عادلانہ ہمارا برتاؤ ہے اپنی ذات سے۔ حلال حرام کی تمیز ہے، جائز ناجائز کی تمیز ہے، درست نادرست کا علم ہے، فرد کا اپنی زندگی سے کتنا ظالمانہ برتاؤ ہے، اسے حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، اور جسے تمیز علم ہے اس کا عمل نہیں، جس کا عمل ہے اس کا اخلاص نہیں۔ 10 سال بعد کی زندگی کو فیوچر سمجھ کر اپنی جان لڑا دیتے ہیں، اور جو اصل فیوچر ہے جنت اور جہنم اس کی پرواہ ہی نہیں، پرواہ ہے تو پتہ ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہے تو پرواہ نہیں۔ یہ ہماری انفرادی زندگی کا حال ہے مجموعی طور پر۔ میں سب سے کمزور ہوں، آپ بڑے بڑے فرشتے ہوں گے آپ پہ بیٹھے ہوئے۔ اب چلتے ہیں اجتماعی زندگی کے پہلو کی طرف۔ اجتماعی زندگی تو دیگر سے برتاؤ کا نام ہے۔ جس بندے کی انفرادی زندگی بدبودار ہو وہ اجتماعی زندگی میں دوسروں سے اچھا برتاؤ کرے گا؟ دھوکہ، فریب، جھوٹ، خیانت، بددیانتی، وہ کون سی چیز نہیں جو دوسروں سے ہم نہیں کرتے ہیں؟ ہر شخص محاسبہ کرے اپنا، خواہ اس کا تعلق معاشرت سے ہے، معیشت سے ہے، سیاست سے ہے، تجارت سے ہے، زراعت سے ہے، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ جاہل ہے، خواہ وہ دانشور ہے، خواہ کوئی وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، اپنے دائرہ کار میں وہ دیکھے کہ اس کا جو برتاؤ ہے، سمجھ آئی بات کس پہلو پہ ہو رہی تھی ہماری؟ اجتماعی پہلو پہ، وہی برتاؤ پہ، کہ اس کا برتاؤ کیا تھا، کیا ہے، کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اپنے دائرے میں دیکھے، اپنا محاسبہ کرے۔ اس برتاؤ کا تعلق والد اور اولاد سے بھی ہے، شاگرد اور استاد سے بھی ہے، میاں اور بیوی سے بھی ہے، مقتدی اور مقتدا سے بھی ہے، دوست سے ہے، میاں بیوی سے ہے، زندگی کے جتنے بھی برتاؤ میں اور آپ رکھتے ہیں، خریدار اور فروخت کنندہ کا کی بھی ہے، سارا برتاؤ
بس اس برتاؤ میں دیکھے کہ میرا برتاؤ کیا تھا کل، آج کیا ہے، کل ہم نے کیا پلاننگ کی ہے اور ہونا کیسا چاہیے برتاؤ۔ اب اس اجتماعی زندگی سے آگے آئیں ریاستی زندگی کے میں برتاؤ کی طرف۔ اجتماعی زندگی میں برتاؤ، اب ریاستی زندگی میں برتاؤ۔ تو ریاستی زندگی کا برتاؤ تو اجتماعی زندگی کے برتاؤ سے بھی بدتر ہے، یعنی اجتماعی زندگی کا برتاؤ انفرادی زندگی سے بدتر ہے، اور ریاستی زندگی میں جو برتاؤ ہے، پہلو ہے، وہ ریاستی زندگی کا پہلو ہمارے اجتماعی زندگی کے پہلو سے بدتر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کرپٹ چاہے گا کرپشن کے ذرائع ختم ہو، یہ ریاستی زندگی کا پہلو آ گیا نا۔ کرپٹ کبھی چاہے گا کہ کرپشن کے ذرائع ختم ہو، مجرم کبھی چاہے گا کہ اس کو سزا نہ ملے، اس کی گردن نہ کٹے، اس کی آنکھ پھوڑی نہ جائے، اس کا ناک کاٹا نہ جائے، اس کے کان کاٹے نہ جائیں۔ ایک دیندار سیشن جج جو ریٹائرڈ ہو گئے، ایک دفعہ انہوں نے اپنے قتل کے فیصلے میں ناک، کان، آنکھیں سب کاٹنے کا فیصلہ دیا تھا، پھر یہاں انسانی حقوق کی تنظیموں نے بڑا شور مچایا تھا۔ وہ فیصلے کا کیا بنا وہ الگ بات ہے، لیکن جیدار بندے نے فیصلہ کمال کا دیا تھا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا۔ ہماری تو ریاستی زندگی کا جو پہلو ہے وہ اجتماعی زندگی سے بھی بدتر ہے۔ ایک بندہ خود سے برتاؤ ٹھیک نہیں رکھتا، معاشرے سے برتاؤ ٹھیک نہیں رکھتا، تو کیا وہ سماج میں عادلانہ برتاؤ کو غلبہ دینے کی کوشش کرے گا؟ یہ تو پھر اس کی موت ہے، وہ اپنی موت کو چاہے گا کہ آ جاؤ مجھے پھانسی دے دو، میں مجرم ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ حکمران کب چاہیں گے کہ سیاست تجارت نہ رہے؟ عوام کب چاہیں گے کہ ان کا من پسند منتخب نہ ہو، ان کا من پسند کو اختیارات نہ ملے، کیونکہ ان کو تو پھر دیہڑی ماری جائے گی۔ دانشور کب چاہے گا کہ اس کی دانش نہ بکے؟ یہ میں ان دانشوروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی جو غلط ہیں، جو صحیح ہیں صحیح ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ سیاق و سباق کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ عالم کب چاہے گا کہ رسوم و رواج کو دین کا نام نہ لگے؟ ڈاکٹر کب چاہے گا کہ گردے نہ بکے؟ فارماسسٹ کب چاہے گا کہ جعلی ادویات پہ سزائے موت ملے؟ وکیل کب چاہے گا کہ کل امت کے جھگڑے ختم ہو جائیں؟ قانون کی کجی، قانون میں ڈھیل ساری ختم ہو جائے، ہفتے ہفتے میں فیصلہ ہو۔ خدا کی قسم 302 قتل کیس کا فیصلہ بھی ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن کب چاہیں گے؟ وہ نہیں چاہیں گے، یہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ذرائع ابلاغ کب چاہیں گے کہ عریانی اور فحاشی کا خاتمہ ہو؟ یہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ موبائل کمپنیاں چاہیں گی، ٹی وی میڈیا 100 چینل فحاشی اور عریانی کا خاتمہ چاہیں گی؟ وہ سارا حج بیت اللہ دکھانے شروع کر دیں تو چینل کو دیکھے گا کون؟ کمائی کہاں سے آئے گی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یاد رکھیے حضرات محترم، یہ دو متصادم قوتوں کی تصادم کی کہانی ہے۔ نیک اور نیکی اپنی بقا چاہتے ہیں، بدی اور بدکار اپنی بقا چاہتے ہیں، اور ایک کی بقا میں دوسرے کی ہلاکت ہے۔ نیکی کو بقا ملے، بدی کی ہلاکت ہے، اور بدی کو بقا ملے تو نیکی کی ہلاکت ہے۔ یہ دو متصادم قوتوں کے تصادم کی کہانی ہے، اور آج بدی اور بدکار کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ لہذا آج نیکی اور نیکوکار، اسلام اور مسلمان اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ خود مسلمان اپنے ہاتھوں اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہے، اسلام مسلمان کے ہاتھوں بقا کے مسئلے سے دوچار ہے۔ غیر سے گلہ بعد میں ہے، غیر نے توپیں ہی مارنی، سارا کچھ کرنا، لیکن خود اسلام مسلمان کے ہاتھوں بقا کے مسئلے سے دوچار ہے، غیر بعد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو تھی تین پہلو کی کے حوالے سے تھوڑی سی منظر کشی، جس میں صرف ہے، جس میں خود ہوں دبا ہوا بندہ، کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اعمال کی، ایمان کی، صبر کی، دعوت کی۔ اب
تھوڑا سا آگے بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ 4 مرحلوں کی روشنی میں ہمارا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیسے ہونا چاہیے، کس رخ پہ ہو۔ ایمان ہے، عمل ہے، صبر ہے، دعوت ہے۔ ہم صاحب ایمان ہیں، تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایمان اور شرک جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان اور کفر جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان اور منافقت جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان اور الحاد جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان اور آج کا ہیومنزم جمع ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان اور وہ نظام جس میں قلت و کثرت پر حق و باطل کے فیصلے ہو سکتے ہیں وہ جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان اور سیرت نبوی سے تصادم جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان اور ختم نبوت سے انکار جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان اور وفات النبی کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ وہی آج بھی جاری ہے جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان اور صحابہ دشمنی جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان اور یہ عقیدہ کہ صحابہ کے علاوہ بھی معصوم ہیں جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان کے بعد یہ عقیدہ کہ بھائی کچھ شخصیات ایسی ہیں جو نبیوں سے بھی افضل ہیں یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ہو سکتے ہیں تو پھر سارے مسلمان ہیں، یہود، نصارہ، ہنود، مرزائی، سارے مسلمان ہیں۔ پھر آسمانی کتابوں کا، انبیاء کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حال ہے۔ آ جائیں اب صبر کی طرف، عمل کی طرف۔ جیسے ایمان ویسا عمل، جتنا ایمان اتنا عمل۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ یہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو اپنی خاتون خانہ اچھی نہیں لگتی، لیکن ہر خاتون خانہ اچھی لگتی ہے۔ ایسے معاشرے سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ بس مجھے یہ بتائیں۔ ہمارے تو اعمال سے بدبو آتی، بدبو۔ ایمان کا مسئلہ تو غائب ہے نا، اعمال سے ہماری بدبو آتی ہے۔ تو اعمال تو ایمان کے مطابق ہیں۔ اب زیادہ وقت نہیں، 3-4 منٹ 5 منٹ باقی ہے مجھے گھڑی پہ، تو میں اسی پہ بات کو کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، وہ گھڑی صحیح ہے، وہ ادھر دیکھیں، ادھر آپ، میرا دائیں طرف ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو ہماری حالت ہے۔ بات کہاں تھی جی؟ ایمان پہ، عمل پہ۔ تو بس جائزہ لیں ہمارا عمل کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ آگے آ جائیں دعوت کی طرف، سمجھے؟ ہم داعی ہیں، ہم تو گناہ کے داعی ہیں۔ دعوت حق کی تلقین کا نام ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے، اعمال سے بدبو آ رہی ہے، تو تلقین کس چیز کی کریں گے؟ بدی کی۔ اچھائی کی بھی تلقین ہو سکتی ہے۔ مانا کہ کمزور ایمان اور کمزور عمل کے باوجود دعوت دینی ضروری ہے، کیونکہ زور کی نماز فوت ہونے سے عصر کی نماز معاف نہیں ہوتی۔ خود ایمان اور عمل میں کمزور ہونے سے دعوت کا فریضہ معاف نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی مان لیں کہ ایمان اور عمل جب تک دعوت کی پش پر نہ ہو، دعوت میں اثر انگیزی پیدا نہیں ہوتی۔ دعوت اپنی اس سطح پہ نہیں جاتی۔ اگر دعوت کی پش پر ایمان ہو اور عمل ہو تو دعوت اثر انگیز ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیں آگے صبر پر، چوتھا مرحلہ صبر۔ جب ہمارا ایمان ہی نہیں، عمل بھی نہیں، دعوت بھی نہیں، تو صبر کو تو ہم جانتے ہی نہیں بھائی۔ صبر کا نمبر تو چوتھا ہے۔ ایمان ہوگا، عمل ہوگا، اس کے مطابق دعوت ہوگی، مشکلات آئیں گی، تب صبر ہوگا۔ صبر سے تو ہم بالکل نامانوس ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں جی ہم کیوں نہیں صبر کرتے ہیں؟ مشکلات آتی ہیں صبر کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اس صبر کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی۔ جو صبر ہم کرتے ہیں نا اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ جو مشکلات ہم جھیلتے ہیں اس کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی۔ محض اولاد کے لیے مشکلات جھیلنا، محض اپنی ذات کے لیے مشکلات جھیلنا، محض اپنے اہل و عیال کے لیے مشکلات جھیلنا، محض اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے مشکلات جھیلنا، محض اپنے آپ کو اقتدار دینے کے لیے مشکلات جھیلنا، اپنی سیاسی مذہبی جماعتوں اور ان کے قائدین کے لیے مشکلات جھیلنا، جیلیں کاٹنا، تھپڑے کھانا، چیخنا، چلانا، یہ سب کے سب اپنے مفاد کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں اس صبر کی بات ہو رہی ہے جو بلال حبشی کا صبر ہے۔ کوڑے لگے تو احد احد کی آواز آئے۔ کیا اس سطح کا صبر مجھے اور آپ کو حاصل ہے؟ خدا کی قسم اس سطح کا صبر حاصل ہو جائے، معاشرے کی کایا پلٹ جائے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ صبر ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس صبر اپنی جماعت کے لیے صبر ہے، اپنے قائدین کے لیے صبر ہے۔ وہ بھی صبر کیوں کہ جب میری جماعت آئے گی تو
تو میں اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دوں گا۔ اللہ اپنے لیے صبر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بندہ میرے لیے دیوانہ ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میری پارٹی کا رکن ہو جائے، اللہ چاہتے ہیں یہ میرا مت والا ہو، تب اس پر مشکلات آئیں یہ صبر کرے۔ تو یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حضرات محترم زندگی کے 12 مرحلے رکھ دیے، پھر 12 مرحلوں میں سے 3 انسان کی جو زندگی کے 3 پہلو ہیں ان کا تھوڑا سا الگ تھوڑی سی منظر کشی سامنے رکھ دی، 4 پہلوؤں کی اصل الگ منظر کشی سامنے رکھ دی، صرف اس لیے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بحیثیت مجموعی بقا کے مسئلے سے دوچار کیوں ہیں۔ آج اسلام خطرے میں؟ بالکل جی، کیوں نہیں؟ آج مسلمان خطرے میں؟ کیوں؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور کون ہے؟ دوسرا بعض بھی ذمہ دار ہے، پہلے ہم ذمہ دار ہیں۔ ان 12 مراحل میں کمزوری کا نتیجہ یہ ہے حضرات محترم، ہم فکری بحران کا شکار ہیں، ہم فکری یلغار کا شکار ہیں۔ اس فکری بحران پہ بات، پھر اس فکری بحران نے کیا گل کھلائے ہماری فراست کے ساتھ، ہماری وزڈم کے ساتھ، کہ ہمیں الو بیوقوف اور احمق بنا کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا ہمیں استعمال کرتی ہے۔ اس پہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا